السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک الی آخرہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ جی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس سبب سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس سبب کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے لے آ مغرب سے۔ فأت بها من المغرب، پس تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر حیران رہ گیا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نا انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نا انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرف آپ نے نہیں دیکھا مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ خاویۃ ای ساقطۃ، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، ثم بعث، پھر اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں ایک دن یا دن سے بھی کچھ کم رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، اس نے کہا
بلکہ تو 1 سال ٹھہرا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، پس تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، وہ سڑا نہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور تو اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، یعنی اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف تو دیکھ۔ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم ان کو کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں، یا کیف ننشزها، ہم کس طرح اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، میں جان گیا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ جی، الم تر الی الذی حاج جادل، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، الذی حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حاج جادل، مجادلہ کے معنی میں ہے جھگڑا کیا۔ حاجہ کی تفسیر مفسر نے جادلہ سے کر کے بتا دیا، حاجہ بمعنی غلب فی الحجہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے فحج آدم موسیٰ، کہ آدم موسیٰ پر دلیل کی بنیاد پر غالب آگئے۔ تو یہاں پر حاجہ اس معنی میں نہیں ہے جو معنی معروف ہے کہ حاجہ کے معنی آتے ہیں غلب فی الحجتی، کہ دلیل میں غالب آ جانا۔ تو یہاں پر یہ اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نمرود تو دلیل میں ابراہیم پر غالب نہیں آیا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نمرود پر غالب آ گئے تھے۔ اس لیے مفسر نے کہا حاجہ ای جادلہ، کہ اس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، محض جھگڑا ہی تھا، کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس سبب کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، ای حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذلک البطر، اللہ کی نعمتوں پر اترانے نے اس کو اس سرکشی اور مباحثے پر آمادہ کیا تھا۔ حملہ بطرہ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں پر اترانے اور تکبر کرنے نے اس مباحثے اور اس سرکشی پر آمادہ کیا تھا۔ وَهُوَ النمرود، اور وہ نمرود ہے، بضم النون والذال، ذال اور نون کے ضمہ کے ساتھ۔ اذ بدل من حاجہ، یہ حاجہ سے بدل ہے کہ جب اس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لما قال له من ربک، جب نمرود نے ابراہیم سے کہا تھا من ربک الذی تدعون الیہ، تیرا رب کون ہے جس طرف تو ہم کو دعوت دیتا ہے، وہ رب ہے کون؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ای یخلق الحیات والموت فی الاجساد، یعنی کہ جو جسموں میں زندگی اور موت کو پیدا کرتا ہے، زندگی اور موت کو پیدا کرتا ہے۔ قال، تو وہ نمرود بولا ہوا انا، وہ میں ہی ہوں، مبتدا ضمیر محذوف، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، وہ میں ہی ہوں، احیی و امید،
میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، بالقتل والعفو عنہ، اس کی صورت کیا ہے کہ قتل کر کے اور معاف کر کے، قتل کر کے میں مار دیتا ہوں، والعفو عنہ اور درگزر کر کے معاف کر کے میں زندہ کرتا ہوں۔ ودعا برجلین فقتل احدہما وترک الاخر، اور اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ فلما رآہ غیبا، چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بے وقوف پایا تو اس سے بھی زیادہ واضح حجت کی طرف انتقال کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی۔ فلما رآہ غیبا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بے وقوف دیکھا، قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج لے کر آتے ہیں، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ قال ابراہیم منتقلا الی حجت اوضح منہا، تو اس سے بھی زیادہ واضح حجت کی طرف انتقال کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا انت، تو لے آ سورج کو مغرب سے۔ فبوئت الذی کفر، تو وہ کافر دنگ رہ گیا، تحیر و دہشا، یعنی حیران اور ششدر رہ گیا، یعنی کہ وہ کافر حیران ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نا انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، الظالمین بالکفر، جو کہ کفر کے ذریعے سے ظلم کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ الی محجۃ الاحتجاج، راہ استدلال، اللہ تعالیٰ راہ استدلال نہیں دکھاتا۔ الی محجۃ الاحتجاج، راہ استدلال اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھاتا۔ او رأیت، فعل یہاں پر بھی مقدر ہے، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس شخص کا حال آپ نے نہیں دیکھا، الکاف زائدہ، یہاں پر کاف زائدہ ہے تو تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کیا آپ نے یا اس شخص کا حال آپ نے دیکھا ہے، مر علی قریۃ، جو ایک بستی پر سے گزرا، جو ایک بستی پر سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اور وہ بستی ہی بیت المقدس، وہ بیت المقدس ہے، راکباً علی حمار، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، وہو عزیر، اور وہ عزیر ہیں کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوئے، اس بستی پر سے ان کا گزر ہوا، جو کہ بستی بخت نصر بادشاہ، رومی بادشاہ، اس نے تباہ و برباد کر دی تھی، اور وہ بستی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے۔ ومعه سلة تین ومعه سلة تین وقدح عصیر وهو عزیر، ان کے ساتھ انجیر کی ایک ٹوکری تھی، ومعه سلة تین، انجیر کی ایک ٹوکری ان کے پاس تھی، اور اسی طرح انگور کے شیرے کا ایک پیالہ تھا، پیالے کو کہتے ہیں قدح عصیر، انگور کے شیرے کا ایک پیالہ ان کے پاس تھا، تو وہ گدھے پر سوار ہوئے اس بستی پر سے جو گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام، وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروشیہ، چھتوں پر،
سقوفها لما خربها لما خربها بخت نصر، جس کو بخت نصر بادشاہ نے، رومی بادشاہ تھا جس نے ان کو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ قال حضرت عزیر بولے انا کیفا کے معنی میں ہے کیوں کر اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کو زندہ کریں گے، استعظاما لقدرت اللہ، یہ بطور انکار کے نہیں تھا یا استعجاب کے طور پر نہیں تھا کہ ممکن ناممکن ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بڑا جانتے ہوئے حضرت عزیر بولے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ، اللہ کی قدرت، اللہ زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ وَأَلْبَثَهُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مئت عام 100 سال مردہ رکھا، عزیر کو علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 سال مردہ رکھا، وَأَلْبَثَهُ، اور ٹھہرا رکھا۔ یہاں پر موت طاری مکمل طور پر نہیں کی تھی، اس لیے مفسر نے فرمایا البثہ، حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا 100 سال تک، کیونکہ وہ زندہ تھے، ان کے اندر روح تھی اور وہ سانس لیتے تھے، کروٹ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال ٹھہرایا۔ ثم بعثه احیاہ، اور پھر ان کو زندہ کیا، لیوریہ کیفیت ذلک، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت ان کو دکھا سکے۔ قال تعالی له، چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال کم لبثت، تم کتنی مدت ٹھہرے، مکثت ہونا، یہاں پر کتنی مدت تم ٹھہرے ہو، قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہا، لأنه نام اول النہار، اس لیے کہ حضرت عزیر دن کے اول حصے میں سوئے تھے، فقبض، اور ان کی روح قبض کر لی گئی، وأحیی عند الغروب، اور غروب آفتاب کے وقت ان کو زندہ کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہی گمان کیا انه یوم النوم، کہ یہ وہی دن ہے جس دن وہ سوئے تھے۔ قال بل لبثت مئت عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئت عام، تو ٹھہرا 100 سال، لبثت مئت عام، تو 100 سال رہا ہے، فانظر الی طعامک، پس تو الی طعامک ای التین، پس تو اپنے اس انجیر کی طرف تو دیکھ، فانظر الی طعامک، جو انجیر تھے، انجیر کا انجیر کی ٹوکری تھی، اور اسی طرح انگور کا شیرہ ان کے پاس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک، تو اپنے کھانے یعنی انجیر کی طرف تو دیکھ، و شرابک العصیر، اور انگور کا شیرہ تو اس طرف دیکھ، لم یتسنہ، وہ سڑ نہیں گیا، یتغیر مع طول الزمان، اتنے لمبے عرصے تک وہ سڑا نہیں ہے، متغیر نہیں ہوا، والہاء قیل اصل من سانحت وقیل للسکت من سانیت، اور کہا گیا ہے کہ یہاں پر لم یتسنہ میں یہ جو گول آخر کی ہا ہے یہ نفس کلمہ کی ہے، سانحت سے ہے، اور کہا گیا ہے کہ نہیں بلکہ یہ سکتہ کی ہا ہے، سانیت اصل ہے، تو وہاں سے یہ آخر میں ہا آئی ہے۔ وفی قراءۃ بحذفها، اور ایک وفی قراءۃ بحذفها، اور ایک قراءت حذف ہا کے ساتھ بھی ہے، اور ایک قراءت حذف ہا کے ساتھ بھی ہے۔ جی، یتسنہ میں ہا اصلی ہے، ایک قول، قیل اصل والہاء قیل اصل، کہا گیا ہے کہ یہ تسنہ میں ہا اصلی ہے، اور یہ مشتق ہے سانحت سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہا وقف کے لیے ہے، سکتہ یعنی سکون وقف کے لیے ہے، اور یہ سانیت سے مشتق ہے، وفی قراءۃ بحذفها، جبکہ ایک قراءت حذف ہا کے ساتھ بھی ہے، لم یتسنہ۔ وانظر الی حمارک، اور تو اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کیف ہوا، فرآہ میتا، حضرت عزیر نے اس کو دیکھا وہ مردہ ہو چکا تھا، وعظامہ بیض تلوح، اور اس کی ہڈیاں وہ سفید چمک رہی تھی، فعلنا ذلک، ہم نے ایسا اس کے ساتھ کیا، لتعلم، تاکہ تو جان لے، ولنجعلک آیۃ علی البعث للناس، اور تاکہ ہم تجھ کو لتعلم لے کر آئے، فعل مقدر اس طرف اشارہ کیا کہ یہ ما بعد جملے کا معطوف علیہ ہے،
مع بعد جملے کا معطوف علیہ ہے، لتعلم تاکہ تو جان لے اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا سکیں، علی البعث بعث بعد الموت پر ہم تجھے نشانی بنا سکیں۔ وانظر الی العظام من حمارک، اپنے گدھے کی ہڈیوں کو تو دیکھ، کیف ننشزها، کیف ننشزها، ہم ان کو کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں، نحیی، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، بضم النون وقرئ بفتحها، دو قرآت ہیں، ایک کیف ننشزها اور دوسری قرآت ننشزها، نون کے ضمہ کے ساتھ ایک قرآت ہے اور دوسری قرآت فتح کے ساتھ بھی ہے، کیف ننشزها، اور اگر ننشزها تو یہ باب افعال سے، انشز ینشز انشازن، کیف ننشز جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم اس کو کس طرح زندہ کر کر اٹھاتے ہیں، نحییہا، اور اگر یہ فتح کے ساتھ ہو تو اس صورت کے اندر یہ ثلاثی مجرد سے ہے، نشز سے ہے، نشزہ، نشز ینشزو، ننشزو، لغتان وفی قرآت بسمیہا وزائی، نحرکوہا، ہم کس طرح اس کو حرکت دیتے ہیں اور اس کو زندہ کر کے اٹھاتے ہیں، ثم نکسوہا لحما، اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، فننظر الیہا، فنظر الیہ، حضرت عزیر نے اس اپنے گدھے کی طرف جو دیکھا، وقد ترکبت وکسیت لحما، وقد ترکبت، وہ جڑ گئیں، اس کی ہڈیوں کی طرف جو دیکھا تو وہ درا حالانکہ وہ ہڈیاں جڑ گئیں، وہ کسیت لحمن، اور ان پر گوشت چڑھ آیا، کسیت لحمن، گوشت چڑھا دیا گیا، اور ان میں روح پھونک دی گئی، ونفخ فیہ الروح، اور اس گدھے میں روح پھونک دی گئی، ونحق، اور وہ گدھا بولنے لگا، وہ اپنی بولی بولنے لگا۔ تو اس طرح حضرت عزیر نے اپنے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا دیکھا اور پھر اس پر گوشت کا چڑھنا دیکھا اور روح پھونک دی گئی اور وہ اس کا زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فلما تبین ذلك بالمشاہدہ، مشاہدہ کے ذریعے سے جب اس کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا اعلم، میں جان لیا، میں جان گیا، علم مشاہدۃ، یعنی کہ میں نے علم مشاہدہ کو جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وفی قرآت علم، اور ایک قرآت فعل امر کے ساتھ ہے، امر من اللہ، یہ علم اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تو جان لے، اللہ حضرت عزیر کو حکم ہے تو جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جی اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے، کیف تحیی الموتى، تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا، کیا تجھ کو یقین نہیں، قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ولكن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اس نے کہا پس تو 4 پرندے پکڑ لے پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، فصرهن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آویں گے، وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والے ہیں، اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَاذْكُرْ فعل امر مقدر ہے، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، اور اذ ظرف فعل امر اذکر محذوف کے لیے ظرف ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام نے کہا ربی میرے رب ارینی کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھا تو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے، قال تعالی له، اللہ تعالی نے ان سے کہا اولم تؤمن بقدرتی علی الاحیاء،
کیا احیاء موتا پر میری قدرت پر تجھے یقین نہیں ہے؟ سألہ مع علمہ بإیمانہ بذالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے باوجود علم ہونے کے اور کامل الایمان ہونے کے، کیوں؟ لیجیب بما قال له فیعلم السامعون غرضہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا جواب دیں اور سامعین کو اس سوال کی غرض معلوم ہو سکے۔ قال بلا، حضرت ابراہیم بولے بلا کیوں نہیں، آمنتو، مجھے آپ کی قدرت پر کامل یقین ہے، ولیکن سألتک لیطمئن یسکن قلبی، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو سکے، سکون ہو سکے، بالمعاینۃ المضمونۃ الی الاستدلال، کہ میرے دل کو اطمینان ہو سکے اس معائنہ کے ذریعے، اس عینی دلیل کے ذریعے سے جو کہ استدلال کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ایسے معائنہ کے ذریعے سے میرے دل کو اطمینان اور سکون ہو سکے، اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے لے، فصرہن الیک، اور اپنے ساتھ ان کو مانوس کر لے، بکسر الصاد وضمها، 2 قرات ہیں، فصرہن اور فصرہن، بکسر الصاد وضمها، املہن الیک، اپنے ساتھ ان کو مائل کر لے، وقطعہن، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر، وخلط لحمہن وریشہن، وَأَخْلِطْ لَحْمَهُنَّ وَرِيشَهُنَّ، اور ان کے گوشت کو خلط ملط کر لے، اور ان کے ریشوں کو، اور ان کے ریشوں کو، اور ان کے پروں کو، اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا لے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اور پھر ان میں سے ہر ایک اور ان میں سے ہر پہاڑ پر رکھ دے ان کے ٹکڑے، ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھ دے۔ ثم جعل على كل جبل من جبال ارضک، اپنی زمین کے پہاڑوں میں سے پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھ دے۔ ثم ادعوہن الیک، اور پھر تو اپنی طرف ان کو بلا، یاتینک سعیا، سریعا، بھاگتے ہوئے تیرے پاس آویں گے۔ وعلم ان اللہ عزیز لا يعجز شیء، اور تو جان لے بے شک اللہ تعالی غالب ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ حکیم فی صنعہ، فاخذ طاؤوسا ونسرا وغرابا ودیکا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کوا، مرغا اور کرگس کو، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ وفعل بہن ما ذکر، اور مذکورہ جو حکم دیا گیا تھا ویسا ہی کیا۔ وامسک رؤوسہن عنده، اور ان کی سروں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ودعاہن، اور ان کو بلایا۔ فتطایرت الاجزاء الى بعضها، اور ان کی اجزاء آپس میں اڑتے رہے، حتی تکاملت، یہاں تک کہ وہ آپس میں مل گئے، مکمل ہو گئے۔ ثم اقبلت الى رؤوسها، اور پھر وہ پورا پرندہ بن کے ان اپنے سروں کے ساتھ مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے، حتیٰ کہ مکمل پرندہ ہو گیا۔ فتکاملت، پورا پرندہ ہو گئے، پھر وہ اپنے سروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی اگلی آیت، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کے مانند ہے، ایک دانے کے مانند ہے، انبتت سبع سنابل، کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، وہ ایک دانہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں،
ثم لا يتبعون ما انفقوا، خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مثل ای صفت نفقات الذین، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی کیفیت، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی کیفیت جو اپنے مال کو اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل طاعتہ، اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں، ان کے نفقات کی کیفیت کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ہے، انبتت سبع سنابلا، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یوں ایک دانہ 700 دانے لے کر آیا ہے۔ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، یوں ہی ان کے نفقات بھی 700 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف اکثر من ذلك، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اکثر من ذلك، اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتے ہیں، واللہ واسع فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو وسعت دیتے ہیں، علیم بما یستحق المضاعفہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کہ مضاعفہ کا استحقاق رکھتا ہے، دو چند ہونے کا اور دوگنا اجر کا جو مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، جب وہ خرچ کر لیں تو اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، علی المنفق علیہ، منفق علیہ پر، منفق علیہ جس پر خرچ کیا گیا ہو اس پر احسان نہیں جتلاتے، بقول، اپنے اس قول کے ذریعے، مثلا قد احسنت الیہ، میں نے اس پر احسان کیا، وجبرت حالہ، میں نے اس کی حالت کو بہتر کیا، میں نے اس کی حالت کو بہتر کیا، یہ یوں احسانات نہیں جتلاتے، ولا نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہو بذکر ذلک الی من لا یحب وقوفہ علیہ، کہ ایسے احسانات کو ان لوگوں کے سامنے ذکر کر کے تکلیف نہیں پہنچاتے جو کہ اس کی واقفیت کو پسند نہیں کرتے، من لا یحب وقوفہ علیہ، جو اس پر واقفیت پا لینے کو پسند نہیں کرتے، ونحو ذالک، اور اس کے علاوہ، تو وہ نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اپنے اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم ثواب ان انفاقہم، ان کے خرچ کرنے کا ثواب انہی کے لیے ہے ان کے رب کے پاس، عند ربہم، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔